نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ علماء کرام، ائمہ، مسجد کے ذمہ داران، ممبروں پر بیٹھے ہوئے مولوی حضرات، خطبہ، خطیب حضرات، یہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تذکرہ کرتے ہیں، بہت ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، بڑی شدید اور سخت باتیں بھی کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو مت سنو، ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ان کو مت سنو، وہ گمراہ ہیں، وہ غلط ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ تلقین کرتے ہیں، یہی علماء کرام، کہ آپ کسی کی برائی نہ کریں، وہ مر جائے تو اس کے بعد بھی اس کا اچھا ذکر کریں، اس کی برائیوں کا تذکرہ نہ کریں۔ وہ اپنا کوئی جاننے والا ہو یا اجنبی ہو، جس کی پہلے برائی کرتے تھے، مرنے کے بعد کہتے ہیں اب اس کی برائی مت کرو۔ تو ہمیں کنفیوز کر دیا، پریشان کر کے رکھ دیا کہ کہاں جائیں، کیا کریں، کیا نہیں کریں۔ تو اس میں عام آدمی کیا کرے؟ یہ سوال اہم ہے۔ یعنی جب علماء ہی ممبروں پر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہوں تو عوام الناس کیا کریں؟ تو اس کا جواب تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ علماء کرام کا رول کیا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علماء کرام کی ذمہ داری کیا کیا ہے، تو آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے حصی مثال اپنے سامنے رکھیے والدین کی۔ یہ چیز مضر ہے، یہ چیز فائدے کی ہے، یہ چیز اہم ہے، یہ چیز غیر اہم ہے، اس سے بچو، اس سے ملو، اس سے نہ ملو۔ والدین یہ کام اپنے بچوں کے بارے میں کرتے ہیں تو کیا کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ تو خود برائی کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہم چچا خراب ہیں اور فلاں نانا اچھے نہیں ہے، فلاں دادی کے پاس ہم نہیں جائیں گے، مامانی کے پاس نہیں، تو آپ کہتے ہیں برائی نہیں کرو، بڑوں کی بات ایسے نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ گندا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گا، تو آپ کہتے ہیں نہیں بیٹا بری بات، کسی کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ تو ہمیں تو آپ یہ سکھا رہی ہیں اماں یا ابا یا چچا، اور خود جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس مت جاؤ، فلاں صاحب ایسے، ان سے نہیں ملو، ادھر جاؤ تو ایسا نہیں کرنا۔ تو اس کا جو جواب ہے وہی جواب اصل میں یہاں بھی ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ کیا راستہ درست ہے، کیا راستہ غلط ہے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کریں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ صحابہ کرام کی پوری زندگی کو، ان کے فتاویٰ کو، ان کے لائحہ عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں اور بتائیں، آپ کو پرسکرپشن بنا کے دیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح یہ شخص درست نہیں ہے یا اس کی تعلیمات درست نہیں ہے، یہ بتانا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ ان کی برائی نہیں کر رہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں اس کی ذاتی برائی ہو یا اس کی فکری کجی اور خرابی ہو، یہ واضح کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا۔ وہ نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون درست ہے۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اتنے سارے، کس کو، سب ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی کہہ ہی رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے خلاف کوئی نہ کچھ کہنے والا موجود نہ ہو۔ مثلا اس طرف والے ادھر کے، اس طرف والے ادھر کے، لیکن یہ تو آج کل کے زمانے میں نہیں ہے۔ کوئی ایسا نبی بتا دیے جس کے خلاف لوگ بولنے والے نہ رہے ہوں، خود رسول اللہ، کوئی ایسا مذہب بتائیے کہ جس میں ایک دوسرے کے خلاف لوگ نہ کہہ رہے ہوں، کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ ایسے ہی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں یہ اگلا سوال ہے۔ ہم یہ کریں کہ عالم کی چھان پھٹک صحیح کریں۔ وہ کیسے کریں؟ وہ ایسے ہی کریں جیسے ایک ڈاکٹر کی چھان پھٹک صحیح کرتے ہیں، ایک پلمبر کی اچھی طریقے سے جانچ کر کے بلاتے ہیں۔ گھر میں بلڈنگ ورک کروانا ہے تو بلواتے ہیں کسی کو، اور وہ آتا ہے، اس سے آئیڈیا لیتے ہیں کہ کیا ہے، کیسے ہے۔ پھر اس میں کچھ غلطی ہو جاتی تو کہتے ہیں ابھی یار دھوکہ دے کے چلا گیا، تو بدل لیتے کسی، لیکن اس کی بنیاد پر یہ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو جج کرنا ایک عالم کو، یعنی ایک عالم کے بارے میں اسیسمنٹ درست ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح جگہ داخلہ لیں، صحیح شخص سے رابطہ کریں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں دین کس سے سیکھنا ہے۔
اس کی کچھ شرائط ہیں جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ خلاصتاً بتا دوں کہ آج کل پریکٹیکلی کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے باوجود بھی دھوکہ ہوگا، لیکن کم از کم کچھ معیار تو ہو. جیسے میڈیکل سائنس میں آپ کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں، کون کارڈیولوجسٹ سب سے اچھا ہے، اگر اسے دکھانا ہے نانی کو تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کس سے پوچھتے ہیں؟ خاندان میں جو ڈاکٹر ہیں ان سے. اور اگر ان میں سے کوئی کارڈیولوجسٹ ہی ہو اتفاق سے اور وہ کہے کہ فلاں کارڈیولوجسٹ ہے سب سے بہترین، اس سے کرواؤ، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص میں وہ ساری شرائط ہیں موجود، تو میں اس کی بات پر اعتماد کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ وہ شخص جس سے میں مشورہ کر رہا ہوں یا جس سے میں پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں وہ اپنی فیلڈ کا جاننے والا ہو، ماہر ہو. ماہر ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کم از کم بیئر منیمم جو اس کا ریکوائرمنٹ ہے پورا کیا، وہ ایک ڈگری ہو اس کے پاس، اس کسی ادارے سے. آج کل کے زمانے میں پہلے انڈیویجول پڑھتے تھے لوگ، لیکن اب وہ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے، باقاعدہ یونیورسٹیز بن گئی، ان کا کریکولم ہے، سب دنیا جانتی ہے. آپ کو خود معلوم ہو جاتا ہے یہ سنتے ہی کہ فلاں شخص نے آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، فلاں شخص نے ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کو آگے پیچھے بہت دیکھنا نہیں پڑتا، آپ کو معلوم ہے کہ لا محالہ اس شخص کی ڈگری درست ہے. اگر اس کے پاس ڈگری ہے، وہاں کی ہے، یہ واقعی رجسٹرڈ ہے، دکھا رہا ہے، تو میرے لیے یہ کافی ہے. وہ وہاں سے ایسے ہی کچا پکا ہو کر نہیں نکل سکتا، وہاں صحیح اس کی ٹریننگ ہوئی ہوگی، صحیح پاس کر کے آیا ہے. آئی بی ایس سے اس نے اگر کچھ کیا ہے تو معلوم ہے کہ یہ ایسے پاس نہیں کر دیتے، ان کا ایک معیار ہے. جی آئی کے کا ہے تو بندہ کچھ کر کے آیا ہوگا، تکے میں ایسے نہیں کر لیا ہوگا اس نے. تو یہ آپ کے پاس کچھ اداروں کے کریڈینشلز یا اس کی کریڈیبلٹی موجود ہوتی ہے، اس بیس پر آپ جانتے ہیں کہ یہ ادارے سے پاس ہونے والے لوگ ایسے. تو منیمم تو پہلی چیز ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے سے فارغ ہو. نمبر دو یہ کہ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں، جو اس کے طلباء ہیں یا اس کے اساتذہ ہیں، ان کی شان دیکھی جائے، ان کا. اسی لیے آپ جب بھی احوال پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں پرانے لوگوں کے بھی، تو ان کی کیا کیا چیزیں، تین چیزیں ان کی لکھی جاتی ہیں: ان کے اساتذہ، ان کے طلباء جو خاص خاص ہوئے، اور ان کی کتابیں، ان کا علمی کام. یہی تین چیزیں آپ کو بھی دیکھنی ہے. اس میں چوتھی چیز کا آپ اضافہ کرنا پڑتا ہے، اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اب کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس ادارے سے فارغ ہوئے ہیں. یہ تو بیسک ریکوائرمنٹ ہے. تو پہلی چیز یہ تھی کہ عالم کا عالم ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس سے پتہ چلے گا. نمبر دو، اب بھی اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، مینٹین کرتا رہا ہے کہ نہیں ہے. اس کا ہمارے پاس ابھی کوئی سسٹم تو نہیں بنا ہوا، لیکن انڈائریکٹ ایک اس کا ایویڈنس ہم جمع کر سکتے ہیں. وہ اہل علم اس کے بارے میں اب کیا رائے رکھتے ہیں. پڑھا تو تھا ہارورڈ سے لیکن چھوڑ کے بیٹھ گیا. ایم بی بی ایس کیا تھا فلاں کالج سے، لیکن اس کے بعد آج تک پریکٹس نہیں کی، تو اس سے علاج نہیں کروائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایم بی بی ایس کیا کنگ ایڈورڈ سے فرض کیجئے، تو ان سے اب علاج نہیں کروائیں گے، یعنی جب وہ حیات تھے، جب بھی اللہ مغفرت فرمائے، اس لیے کہ وہ چھوڑ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو، وہ ڈاکٹر سمجھ کے ان سے علاج کرانے کی جائے دوا لینے کے لیے، تو وہ تو خود ہی نہیں دیں گے دوا. لیکن میں ایسی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بفرز محل ایسا کرے تو آپ اگر پوچھیں گے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کلینک میں جانا چاہتا ہوں علاج کرانے کے لیے، تو میں کہوں گا نہیں، ان سے علاج نہیں کرا سکتے آپ. نہیں، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں، یہاں ہیں، لیکن اب وہ اس کے اہل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شعبہ چھوڑ چکے ہیں. انہوں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو وقف کیا کسی دین کی خدمت کے لیے الحمدللہ. ڈاکٹر ذاکر نائک اب نہیں آپ ان سے علاج کرا سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے وقت میں کر چکے، اس کے بعد چھوڑ چکے ہیں. اب وہ ڈاکٹری کے طور پر نسخہ دیں گے تو پکڑے جائیں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے، نہیں کرتے الحمدللہ. انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. تو ایسے ہی علماء میں ہوتا ہے کہ وہ عالم اب دین کی خدمت میں لگا ہے مثلا، تو دوسرے علماء اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اب یہ ڈیوینٹ تو نہیں ہوتا جا رہا ہے، اس کے ویوز ٹریک سے ہٹ تو نہیں رہے. پڑھا تو ہے مثلا بنوری ٹاؤن سے، بہت بڑے ادارے سے پڑھ کے آئے، جامعہ اشرفیہ سے پڑھا ہوا ہے، یا کسی اور مکتبہ فکر کے لوگوں میں سے جو ان کے بڑے ادارے ہیں اس سے پڑھ کر آیا ہے. اور وہاں کے لیکن علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب یہ بندہ ٹھیک نہیں رہا، اس نے اپنی رائے، اپنے راستے کو بدل لیا ہے، اپنی فکریں بدل دی، اس میں کجی آ گئی ہے. تو اب اس کی بات نہیں سنی جائے گی، کیونکہ اگرچہ وہ کوالیفائڈ تھا، یہ دوسری کوالٹی اس میں ہونی چاہیے تھی. تو اگر نہیں، سارے علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، بہت مناسب ہے. تو اب تیسرا یہ کہ وہ تزکیہ یافتہ ہو، یعنی مزکہ ہو. یعنی وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کے شیوخ سے پتہ چلے گا. وہ اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے آگے پیچھے کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کا تزکیہ کیا، اس کی اصلاح کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو طلباء اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا طریقہ، ان کا رجحان، ان کی فکر کیسی ہے. ماشاءاللہ وہ متقی نظر آتے ہیں، شریعت کے پابند نظر آتے ہیں، حرام حلال کی بہت رعایت کرتے ہیں.
ان کے احوال دیکھ کے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان میں فکر موجود ہے، سلامتی والے لگتے ہیں. ظاہر میں اندر کی حالت تو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ظاہر میں کم از کم وہ نظر آئے کہ وہ باقاعدہ اپرائٹ لوگ ہیں، ٹرسٹ ورتھی ہیں. اس کے لیے عربی میں لفظ عدالت استعمال ہوتا ہے کہ وہ عادل ہوں، یعنی شریعت کے ظاہر پہ جتنے اعمال ہیں اس پہ عمل کرنے والے ہوں. تو ظاہری بات ہے جب دل کے اندر خرابیاں نہیں ہوں گی، تزکیہ ہوتا جائے گا تو ان کاموں کو اچھے طریقے سے کرتے رہیں گے. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اور نمبر 4 یہ کہ وہ میرے خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں. تو مجھ سے اخلاص ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تزکیے سے پتہ چلے گا کہ ان کی اصلاح باطن کی کتنی ہوئی ہوئی ہے. پہلا والا تو یہ تھا کہ وہ کس قدر یعنی اپنی زندگی میں اس علم کو لے آئے ہیں. اور چوتھا یہ یا پانچویں، ان کا مجھ سے تعلق محبت والا ہے. وہ دائی بھی ہیں، درد رکھتے ہیں، خالی فتوے نہیں تھوپتے رہتے، بلکہ یہ احساس کرتے ہیں کہ بھائی فتویٰ تو دے رہا ہوں لیکن رعایت بھی کرنی ہے، مجھے خیال بھی کرنا ہے، سنبھالنا بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. درد، غم، تکلیف، دکھ، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے دل ان کا بھر آئے، یعنی کمپیشنیٹ ہوں جیسے کہ ایک ڈاکٹر کو ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز میں بھی پائی جاتی ہیں. اسی لیے بہت مناسبت ہے میڈیکل فیلڈ کو، کیونکہ اس میں بھی نرچرنگ جسم کی جا رہی ہوتی ہے، یہاں ایمان کی اور روحانیت کی جا رہی ہوتی ہے اہل علم کے. اور اسی کی نسبت والدین کے ساتھ بھی ہے. تو اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہیں: انسان کا جسم جس کی پرورش والدین کرتے ہیں، اس کا عقلی معاملہ یعنی جو ظاہر کے اس کے اعضاء ہیں اس کے لیے یہ فقہاء علماء کرتے ہیں، اور اس کے نفس کی اصلاح یہ تزکیہ کا معاملہ یہ اہل اللہ کرتے ہیں، صلحاء کرتے ہیں، شیوخ کرتے ہیں، صوفیہ کرتے ہیں، بزرگان دین کرتے ہیں. بہرحال اور آخری شرط یہ ہے کہ ان سے ہمارا ایکسیس ہو. وہ یہاں بیٹھے ہیں اور میں اس ملک میں ہوں تو کیسے کام ہوگا؟ تو اب میں ان سے کیسے سیکھ سکتا ہوں؟ پھر اس سے سیکھیں جو آپ کا لوکل ہے، آپ کے قریب میں ہے. اب تو ذرا میڈیا کی وجہ سے آسانی ہو گئی تو یہ شاید ذرا سی آسان ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی موجود ہونی چاہیے. ایسے شخص سے آپ دین لیں گے. ابھی جب اب اس کے بعد وہ گڑبڑ بھی کرتا ہے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے پورا ہوم ورک کر لیا، اب وہ 2 نمبر تو آپ کو قسمت، کوئی بات نہیں، آپ پھر بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. آپ نے اپنا ہوم ورک پورا کیا ہے. دھوکہ ہو جاتا ہے کبھی، لیکن چونکہ دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آپ کی نیت کو اللہ جانتے ہیں، آپ کے اخلاص کو اللہ جانتے ہیں، آپ نے دیانتداری سے پورا ہوم ورک کیا ہے. اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو ٹریک پہ لے آئیں گے. بھلے آپ 2 نمبری کے پاس جائیں گے، فائدہ آپ کو شفا اللہ دینے والے، آپ کی روحانیت کی بھی شفا ہوگی، تو کسی کام ٹھیک ہو جائے گا. اب آخری بات یہ، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک کو سنیں، سب کو کیوں نہ سنیں اور پھر فیصلہ کریں، نہیں، یہ بات نہیں کر سکتے ہم. اس لیے کہ اس میں معیار کیا ہے؟ معیار تو پھر آپ ہو گئے، یعنی آپ کی عقل یہ فیصلہ کرے گی، آپ کا علم یہ فیصلہ کرے گا کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے. یہ تو ہوئے آپ سب سے بڑے مولوی ہوئے، سب سے بڑے اللہ والے امام تو آپ ہوئے. آپ سب کو سنتے ہیں، سب کو پڑھتے ہیں اور آپ جج کرتے ہیں. جج تو وہی ہوگا نا کہ کسی بھی فیلڈ کا جو ان سب سے بڑا ہو جن کو وہ جج کر رہا ہے. مجھے آئی ٹی کا کچھ نہیں پتا، مجھے اکاؤنٹنسی کا کچھ نہیں پتا، مجھے آپ جج بنا دیجئے اور کہیے کہ میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور فلاں بھی ایک اکاؤنٹنٹ ہے، ان دونوں کی ڈیبیٹ ہوگی ایک مسئلے میں اور ڈاکٹر صاحب آپ اس کے جج ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ دونوں کے آرگیومنٹ سن کے اکاؤنٹنسی کی بیس پر تو فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی میرے پاس نالج ہی نہیں ہے. میں تو میرے دل کے مطابق فیصلہ کروں گا، مجھے کون اچھا لگا، کس کی باتیں زیادہ مجھے. اب ایک آدمی بہت اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہے، دوسرا جانتا نہیں. ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ بہت ہی تمیزدار ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتے، دروازے تک چھوڑ کے بھی آتے ہیں، اپنی تنخواہ اپنی فیس میں سے بھی 50-100 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ کم کر دیتے، 10 کی جگہ 9 لے لیتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کتنا اچھا دروازے. مجھے فون پہ اس نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ دے دیا، میسج بھی کیا اور تھینک یو کا ایک دفعہ عید پہ کارڈ بھی بھیجا تھا، گفٹ بھی آیا. بہت ہی اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. لیکن علاج میں وہ بالکل 2 نمبر، ان کو آتا ہی نہیں ہے، سیدھے سادے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ کی تو ججمنٹ اس بیس پر ہوگی کہ آپ کو اچھا کون لگتا ہے، کس کا اسٹائل ہے، کس کی بات آپ کی عقل کو اترتی ہے پوری یا معیار پہ اترتی ہے، آپ کو اپیل لگتی ہے. یہ کوئی معیار ہے کیا؟ دوسرا ہو سکتا ہے بد زبان ہو،
دوسرا ہو سکتا ہے کہ اس کا انداز درست نہ ہو, وہ ڈاکٹر روٹ سا ہو, آپ آئیں تو کہ چلو بس ادھر سے نکلو جلدی, ہاں دیکھ لیا بس ٹھیک ہے, بس ہو گیا, دوبارہ ٹیسٹ کرو, تمہیں یہ بیماری, اس کا علاج ہے, جاؤ چلو. اس نے ٹھک سے ڈائگنوز کر کے آپ کو بھیج دیا, لیکن اتنی بدتمیزی سے کہ آپ کا دل چاہا کہ اس کے پاس کبھی نہ ہو, مجبوری نہ ہوتی تو شاید بھی نہ آتے. کس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے, گو وہ خراب ہو, ہاں لیکن کوئی ایسا ہو کہ جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور وہ اپنی فیلڈ میں ماہر بھی ہو, تو کمال ہی کمال ہے. ایسا اللہ والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے, اہل اللہ کو, علماء کو ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ان کو کیا ہونا چاہیے وہ تو ان کا کام ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے. اماں ابا کڑوے کسیلے بھی ہو جائیں تو اولاد کو تو ان کو اولاد کی طرح یعنی اسی رویے میں رکھنا ہے. اماں ابا جیسے بھی ہو جائیں ان کو کیا کرنا ہے, کہا جائے کہ نہیں آپ لڑنا شروع کر دیجیے, نہیں, آپ ویسے ہی ادب کریں گے خواہ آپ کو جیسا بھی لگے. اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے.